بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون۔ آیت نمبر 1 دیکھیں، اذا السماء انشقت، حمزہ زیر ای، زال سین زبر زس، اذس، زال نرمی کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ زال کا مخرج کیا ہے؟ زال کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ زبان کی نوک کے اوپر والے حصے اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے زال ادا ہوتا ہے، یہ زال کا مخرج ہے۔ اور سین حرف صفیر ہے، سختی سیٹھی کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ اذس، سما، ماں پہ مد ہے، کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ حمزہ نون پیش ان، اس میں اخفا ہوگا، نون ساکن ہے، نون ساکن میں اخفا ہوگا۔ شقت، شین، شین میں تفشی ہے، پھیلاؤ ہے۔ شقت، وَأَذِنَتْ، واو حرف شفوی ہے، ہونٹوں سے ادا ہوگا۔ اذینت، ذال نرمی سے پڑھا جائے گا۔ لِرَبِّهَا، رو کو پر کر کے موٹا کر کے پڑھا جائے گا۔ ربیہا، با میں قلقلے کی صفات واضح ہوگی، آواز پلٹ کر سنائی دے گی ہمیں۔ لِرَبِّهَا، ہا الف زبر ہا، الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر ہے، کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ اور یہ والا ہا کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ اقصائے حلق سے ادا ہوتا ہے۔ اقصائے حلق کیا ہوتا ہے؟ حلق کا آخری حصہ، یہ والا ہا کا مخرج اقصائے حلق ہے۔ وحقت، اور یہ والا ہا جو ہے، یہ والا ہا کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ یہ وسط الحلق سے ادا ہوتا ہے۔ وسط الحلق کیا ہوتا ہے؟ حلق کا درمیانی حصہ۔ یہ والا ہا ہوتا ہے اقصائے حلق سے، اور یہ والا ہا ہوتا ہے وسط الحلق سے۔ ہا، 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 یہ دیکھیں دونوں لفظ ہیں ہا، لیکن دونوں کے مخرج میں فرق ہے۔ یہی چیز تجوید کہلاتی ہے کہ کیسا لفظ کہاں سے ادا ہونا ہے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ، واو زبر وا، حرف شفوی، ہونٹوں سے ادا ہوگا۔ واو اذل، جب دو لفظ آپس میں ملیں گے ہلیں گے نہیں۔
ارزو، ضاد حرف مستعلیہ ہے، موٹا کر کے پڑھا جائے گا. اور ضاد کا مخرج کیا ہوتا ہے؟ یہ زبان کے ایک یا دونوں کنارے، حافۃ اللسان، زبان کے کناروں کو کیا کہتے ہیں؟ حافۃ اللسان. اور ان کے مقابل اوپر کے داڑوں کے اندرونی حصوں سے ادا ہوتا ہے. یعنی کہ زبان کے کنارے اور ان کے مقابل یعنی کہ اوپر والے داڑوں کے اندرونی حصے سے ضاد ادا ہوتا ہے. ضاد بھی کہتے ہیں اور ضاد بھی کہتے ہیں. اور یہ موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے، حرف مستعلیہ ہے یہ. مدت. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ. وَأَلْقَتْ، ماں میں الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر ہے، کھینچ کے پڑھا جائے گا. فیہا میں یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، کھینچ کے پڑھا جائے گا. ہا بھی الف مدہ ہے، کھینچ کے پڑھا جائے گا. وَتَخَلَّتْ، خو بھی حرف حلقی ہے، حلق کے سب سے اوپر والے حصے سے ادا ہوگا. جو منہ کے قریب ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ادنائے حلق. ادنائے حلق سے خو ادا ہوگا. ٹھیک ہے. اور لام کا مخرج کیا ہے؟ آج میں آپ لوگوں کو مخرج بھی بتا رہی ہوں کچھ لفظ کے. لام کہاں سے ادا ہوگا؟ زبان کا کنارہ جو منہ کے قریب ہے اور اوپر والے سارے دانت کے مسوڑوں سے لگے گی تو لام ادا ہوگا. زبان کا کنارہ جو منہ کے قریب ہے اور اوپر والے سارے دانت کے مسوڑوں سے لگے گی زبان جب، تو لام ادا ہوگا. لام ایسا کر کے بھی دیکھ لیجئے. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ. یا ایہا الانسان، یہاں پہ کھڑا زبر بھی ہے، مد بھی ہے، 5 سے 6 الف کے برابر کھینچ کے پڑھا جائے گا. انسان، ان میں اخفا ہوگا، سا میں سین میں صفیر کی آواز آئے گی اور الف مدہ ہے، کھینچ کے پڑھا جائے گا. انّا میں نون مشدد ہے، غنہ ہوگا. کادحن، اب یہ دیکھیں ہن میں 2 پیش ہے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش تنوین کہلاتا ہے. تنوین کو غنہ کر کے پڑھا جاتا ہے، لیکن یہاں پر غنہ نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ تنوین کے فوراً بعد حرف حلقی کا حمزہ آ گیا ہے، تو یہاں پر اظہار حلقی کا قاعدہ لگے گا. یہاں پر غنہ نہیں ہوگا، صرف پڑھا جائے گا ہا 2 پیش ہن. کادحن الا، اب میں نے کہا یہاں حمزہ آ گیا ہے. اب جس کو پتہ نہیں ہوگا وہ کہیں گے یہ تو الف ہے، اسے حمزہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ الف پر جب بھی کوئی حرکات لگ جاتی ہے تو الف حمزہ بن جاتا ہے، اسی لیے یہ حمزہ پڑھا جا رہا ہے. تو یہاں پر اظہار حلقی کا قاعدہ ہوگا، غنہ نہیں ہوگا، صرف اظہار ہوگا. الا، لام کھڑا زبر لا ہے، مد کھڑا زبر ہے، کھینچ کے پڑھا جائے گا. ربی کا، رو کو پر کر کے موٹا کر کے پڑھا جائے گا. قدحن، اب دیکھیں یہاں پر تنوین غنہ ہوگا کیونکہ تنوین کے بعد حرف حلقی کا لفظ نہیں ہے. فملاقی، لام پہ کھڑا زبر ہے، کھینچ کے پڑھا جائے گا. خی میں یا مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، کھینچ کے پڑھا جائے گا. فَأَمَّا مَنْ، فا حرف شفوی ہے، ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے. فا کا مخرج دیکھتے ہیں. فا کا مخرج کیا ہوتا ہے؟ اوپر والے سامنے والے 2 دانت جو ہوتے ہیں ہمارے نچلے ہونٹوں کے اندرونی حصے سے جب لگیں گے تو فا ادا ہوگا. پڑھ کے دیکھیں، جب اوپر والے سامنے والے 2 دانت نچلے والے نیچے ہونٹوں کے اندرونی حصے سے لگیں گے، فا تو حرف فا ادا ہوگا. ماں پہ میم مشدد ہے، غنہ ہوگا. ماں پہ الف مدہ ہے، کھینچ کے پڑھا جائے گا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ، واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، تھوڑا کھینچ کے پڑھا جائے گا. کتابہ، تا پہ بھی کھڑا زبر ہے، کھینچ کے پڑھا جائے گا. ہو پہ الٹی پیش ہے، تھوڑا کھینچ کے پڑھا جائے گا. بیمینہ، یمی پہ بھی یا مدہ ہے. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. فَسَوْفَ، لین ہے، لین کا پراپر ساؤنڈ ہوتا ہے، اس کو فَسَوْفَ نہیں کہیے گا. فَسَوْفَ، سو. یُحَاسَبُ حِسَابًا، تنوین کے بعد حرف یرملون میں سے یا آ گیا ہے، یہاں پر ادغام مع الغنہ کا قاعدہ لگے گا. حسابا یسیرا. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. ین میں اخفا ہو رہا ہے، إِلَىٰ میں مد کھینچ کے پڑھا جائے گا. أَهْلِهِ میں ہا ساکن، ہا کھڑی زیر ہے، کھڑی زیر کھینچ کے پڑھی جائے گی. مسرورا، مس میں صفیر سیٹھی کی آواز واضح ہوگی. اور رو 2 زبر رن، 2 زبر کا وقف میں 1 زبر ہٹا دیا جاتا ہے اور 1 زبر رہ جاتا ہے تو وہ الف مدہ بن جاتا ہے. مسرورا، الف مدہ کیسا بن جاتا ہے؟ کیونکہ دیکھیں الف سے پہلے زبر الف مدہ کہلاتا ہے. تو جب 2 زبر ہے، 2 زبر کا وقف کریں گے تو 1 زبر ہم ہٹا دیں گے
وقف میں ایک زبر رہ جائے گا تو رو الف زبر رو، اسی لیے الف مدہ بن جاتا ہے یہ. وہ اما من، اما پہ میم مشدت غنہ ہوگا، الف مدہ ہے، ماں میں کھینچ کے پڑھا جائے گا. اوتی یا واؤ مدہ ہے، کھینچ کے پڑھا جائے گا. کتابہ او کھڑا زبر ہے، الٹا پیش ہے، کھینچ کے پڑھا جائے گا. ورا بڑی مد ہے، 5 سے 6 الف کے برابر کھینچ کے پڑھا جائے گا. واہری واہ، زو نرمی کے ساتھ پڑھا جائے گا اور موٹا کر کے بھی پڑھا جائے گا کیونکہ حرف مستعلیہ یہ. فسوف یدعو ثبورا، فسوف واو ساکن سے پہلے زبر ہے، لین کا قاعدہ ہے. یدعو ید، دال حرف قلقلہ ہے، آواز پلٹ کر سنائی دے گی. او او، عین کو صحیح سے واضح کریے گا، اس کو حمزہ کی طرح یدعو نہیں پڑھیے گا، یدعو، ٹھیک ہے. ثبورا، سا نرمی سے پڑھا جائے گا اور وہی 2 زبر کا وقت. تنوین میں جب ایک حرکات ہٹا دیں گے تو ایک زبر رہ جائے گا، الف مدہ. سب ثبورا ثبورا. وَيَصْلَى سَعِيرًا وَيَصْلَى سَعِيرًا، صاد مستعلیہ ہے، موٹا کر کے پڑھا جائے گا اور سیٹھی کی بھی آواز آئے گی. سین میں بھی سیٹھی کی آواز آئے گی لیکن سین موٹا کر کے نہیں پڑھا جائے گا. ان دونوں میں یہی فرق ہے، صاد موٹا کر کے اور سیٹھی کے ساتھ پڑھا جائے گا اور سین میں سیٹھی کی آواز آئے گی پر موٹا نہیں کیا جائے گا کیونکہ یہ حرف مستعلیہ نہیں ہے. انہ نون مشدد کا غنہ ہے، غنہ ہوگا، الٹا پیش ہے، کھینچ کے پڑھا جائے گا. کانا میں الف مدہ ہے، کھینچ کے پڑھا جائے گا. فی مد کھینچ کے پڑھا جائے گا. اہلی ہی کھڑی زیر کھینچ کے پڑھا جائے گا. مسروروں، وہی 2 زبر کا وقف ہے، وقف میں 2 زبر میں سے ایک زبر اسکپ کر دیتے ہیں اور ایک زبر کا وقف ہوتا ہے. مسروروں. انہو میں نون مشدد ہے، غنہ ہوگا، الٹا پیش ہے، کھینچ کے پڑھا جائے گا. ظنہ میں ضا نرمی سے اور نون مشدد کا غنہ ہے. اللئی، یہاں پر لئی میں نون ساکن کے بعد حرف یرملون میں سے ہے تو ادغام مع الغنہ ہوگا، ادغام ہوگا. اللئی یحور. بلا پہ مد کھینچ کے پڑھا جائے گا، انہ پہ نون مشدد غنہ، ربہ رو پر کر کے پڑھا جائے گا. با میں خلخلی کی صفات واضح ہوگی، الٹا پیش کھینچ کے پڑھا جائے گا. کانا، کاف الف زبر کا، الف مدہ کھینچ کے پڑھا جائے گا. بیہی میں کھڑی زیر کھینچ کے پڑھا جائے گا. بصیرو، جو میں نے ابھی بتایا 2 زبر کا وقف اسکپ ہو جائے گا، ایک زبر اور ایک زبر رہ جائے گا وقف میں. فلا مد کھینچ کے پڑھا جائے گا. اقسم، اق خلخلہ واضح ہوگا کیونکہ حرف خلخلہ ہے، آواز پلٹ کر سنائی دے گی. اق اق. سیمو صفیر کی آواز آئے گی. بالشفق، بش میں شین میں تفشی پھیلاؤ ہوتا ہے. بالشفق، اور قاف میں وقف میں خلخلہ واضح ہوگا. واللیل، لین کا قاعدہ ہے. واللیل. وما الف مدہ کھینچ کے پڑھا جائے گا. وسق، قاف میں خلخلہ واضح ہوگا. والقمر اذا اتسق، دال نرمی کے ساتھ اور قاف میں خلخلہ. لترکبن، نون مشدد غنہ، طبقا عن طبق، طبقا میں تنوین ہے، تنوین کے بعد حرف حلقی کا عین ہے تو یہاں پر اظہار حلقی کا قاعدہ لگے گا. عن طبق، عن میں نون ساکن میں اخفا ہوگا اور حرف مستعلیہ کا حرف تو موٹا حرف ہے تو اخفا بھی موٹا ہوگا. عن طبق، قاف میں قلقلہ واضح ہوگا. فما الف مدہ کھینچ کے پڑھا جائے گا. لہم لا یؤمنون، حمزہ پہ جزم میں جھٹکا آئے گا، نون میں واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ کھینچ کے پڑھا جائے گا. وَإِذَا، دال نرمی کے ساتھ پڑھا جائے گا، الف مدہ الف سے پہلے زبر ہے، کھینچ کے پڑھا جائے گا. قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ، حمزہ پہ کھڑا زبر ہے، کھینچ کے پڑھا جائے گا. لا یسجدون، لا میں بھی الف مدہ کھینچ کے، یس میں سین میں صفیر ہے، جدون واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ کھینچ کے پڑھا جائے گا. بل الذین کفروا یکذبون، با زبر با، لام لام زیر لیل، جب 2 لفظ آپس میں ملیں گے تو ہلیں گے نہیں. بل الذین، زال یا زیر دی، زال نرمی کے ساتھ اور یا مدہ کھینچ کے پڑھا جائے گا. کفروا، واو مدہ کھینچ کے پڑھا جائے گا. یکذبون، زال نرمی کے ساتھ اور واو مدہ بو میں کھینچ کے پڑھا جائے گا. واللہ، اللہ لفظ ہے، اللہ لفظ سے پہلے زبر آ رہا ہے، اللہ لفظ تفخیم کر کے موٹا کر کے پڑھا جائے گا. اللہ لفظ سے پہلے جب بھی زبر یا پیش آتا ہے اللہ لفظ موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے. واللہ اعلم، اب اس کو عالم نہیں کہیے گا، عین کے پراپر ساؤنڈ واضح کریے گا. اعلم بما، بما میں الف مدہ کھینچ کے پڑھا جائے گا. یوعون، واو مدہ کھینچ کے پڑھا جائے گا، یہ بھی واو مدہ کھینچ کے پڑھا جائے گا.
فبشرهم بعذاب علیم. عذابین میں تنوین ہے، تنوین کے بعد حرف حلقی کا حمزہ ہے، تو یہاں پر اظہار حلقی کا قاعدہ ہوگا. علیم میں یا مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تھوڑا کھینچ کر. الا الذین آمنوا، یہاں پہ یا مدہ ہو رہا ہے، ذال نرمی کے ساتھ ہے. آمنو میں واو مدہ ہے، کھینچ کے پڑھا جائے گا. وعملوا الصالحات، صاد حرف مستعلی ہے، موٹا کر کے پڑھا جائے گا. حا میں کھڑے زبر ہے، کھینچ کے پڑھا جائے گا. لہم اجرن، اجرن میں تنوین کے بعد حرف حلقی کا غین آ رہا ہے، اظہار حلقی کا قاعدہ لگے گا. غیرو، لین کا قاعدہ، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، غیرو نہیں کہیے گا. غیرو ممنون، واو مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، کھینچ کے پڑھا جائے گا.